یوم بدر اسلامی تاریخ کا وہ تابناک باب ہے جس نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ طاقت کا حقیقی سرچشمہ اسلحہ اور تعداد نہیں بلکہ ایمان، یقین اور منظم قیادت ہوتی ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آنے والا یہ مارکا محض ایک جنگ نہ تھا بلکہ نظریہ حق کی بقا اور باطل کے غرور کے درمیان فیصلہ کن ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف 1000 کفار پر مشتمل قریش مکہ کا ساز و سامان سے آراستہ لشکر تھا تو دوسری جانب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ریاست طیبہ کے 313 اصحاب کی مختصر مگر باعزم جماعت جو اپنے رب پر کامل یقین رکھتی تھی۔ یہی یقین تاریخ کی سب سے بڑی قوت ثابت ہوا۔ یہی وہ دن تھا جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا اور اعلان فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ بدر کی فتح دراصل ایمان کی بالادستی اور باطل کے غرور کے زوال کا اعلان تھی جس نے اسلامی ریاست کے استحکام کی بنیاد رکھ دی۔ آج حالات کا منظرنامہ مختلف ضرور ہے مگر نوعیت وہی ہے، کیونکہ امت کو ایک مرتبہ پھر مارکائے حق و باطل درپیش ہے۔ عالم کفر متحد ہو کر ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ پر یلغار کیے ہوئے ہے۔ اہل کفر نے غزہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ایران کا رخ کر لیا ہے۔ ایران پر تو میزائلوں کی بارش کی جا رہی ہے مگر اس جنگ کا دائرہ کار مشرق وسطیٰ تک پھیل چکا ہے۔ ایک طرف افغانستان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی مذموم سازش ہے تو دوسری طرف ایران پر حملے کر کے خلیجی ممالک تک جنگ کی آگ پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بھی وہی بنتی ہے جو بدر کے مجاہدین کی تھی کہ ہم مایوسی کے بجائے بدر کی روح کو زندہ کریں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر یہود و نصارہ کے خلاف متحد ہو جائیں اور اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ کفر کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے یقین کی وہ روشنی ہے جو ہر دور کے اہل ایمان کو حوصلہ دیتی ہے کہ انجام کار غلبہ حق ہی ہوگا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی پیغام کو یوں سمیٹا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ موجودہ دور کے چیلنجز اور کفار کی الغار سے نمٹنے کے لیے ہمیں اسی اجتماعی نظم اور عادلانہ نظام کی ضرورت ہے جس نے ابتدائی مسلمانوں کو متحد کیا تھا۔ خلافت کا تصور دراصل ایک ایسے متحد، منظم اور جواب دہ نظام حکمرانی کی علامت ہے جس کے تحت دفاعی، معاشی اور داخلی پالیسیاں ہم آہنگ ہوں اور امت ایک قیادت پر مجتمع ہو۔ جب مسلمان خلافت کے پرچم تلے متحد، منظم اور باوقار ہوں گے تو دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ وہ منتشر نہیں بلکہ بااصول اور باہدف قوم ہیں۔ اتحاد، عدل اور مضبوط اجتماعی نظام یعنی نظام خلافت ہی وہ راستہ ہے جو امت کو استحکام اور عزت کی جانب لے جا سکتا ہے۔